شمائل ترمذی کا باب نمبر 47 آج شروع کیا جائے گا۔ باب نمبر 47 میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کا بیان ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بارے میں اس طرح مبالغہ نہ کرو جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا۔ میں تو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، تم بس یہی کہو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک خاتون رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مدینہ کے جس راستے پر مجھے بٹھانا چاہو میں تمہارے لیے وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت کیا کرتے تھے، جنازے میں شریک ہوا کرتے تھے، گدھے پر سوار ہو جایا کرتے اور غلام کی دعوت قبول کیا کرتے تھے۔ غزوہ بنو قریظہ کے دن آپ ایک گدھے پر سوار تھے جس کی لگام کھجور کی چھال سے بنی ہوئی تھی اور اس گدھے کے اوپر کھجور کی چھال سے بنی ہوئی زین موجود تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کی روٹی اور باسی سالن کی دعوت دی جاتی تو آپ قبول کر لیا کرتے تھے۔ آپ کی ذرہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ آپ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے چھڑا لیتے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرانے پالان پر حج کیا ہے جس پر ایک کمبل موجود تھا اور اس کی قیمت 4 درہم بھی نہیں تھی۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ اس حج کو ایسا حج بنا دے جس میں کوئی دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحابہ کرام کے نزدیک کوئی بھی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، لیکن جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کرتے تو آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ آپ کو یہ بات ناپسند ہے۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، میں نے اپنے ماموں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک بڑی وضاحت سے بیان کیا کرتے اور میری یہ خواہش تھی کہ وہ اس میں سے کچھ میرے سامنے بیان کریں، تو انہوں نے یوں بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے معزز اور زبردست شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک ایسا روشن تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ حدیث پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ایک عرصے تک حضرت امام حسین علیہ السلام سے اس حدیث کو چھپائے رکھا، پھر میں نے یہ حدیث انہیں بیان کی تو مجھے پتا چلا کہ مجھ سے پہلے وہ اس حدیث کو حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے ماموں سے وہی سوال کیا تھا جو میں نے ان سے کیا تھا، پھر مجھے پتا چلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اور باہر کے معاملات اور شکل و صورت کے بارے میں بھی دریافت کیا تو انہوں نے اس میں بھی اسے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اپنے والد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تو آپ نے گھر کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم رکھا کرتے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، ایک حصہ آپ کے گھر والوں کے لیے اور ایک حصہ آپ کی اپنی ذات کے لیے تھا۔ پھر آپ نے اس مخصوص حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ آپ مخصوص لوگوں کے ذریعے عام لوگوں تک اپنا فیض پہنچایا کرتے اور ان میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھتے تھے۔ لوگوں کے ساتھ مخصوص اپنے حصے میں آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ پہلے اہل فضل کو اندر آنے کی اجازت دیتے تھے اور دین میں ان کی فضیلت کے مطابق انہیں وقت دیا کرتے تھے۔ ان میں سے کسی شخص کی ایک ضرورت ہوتی، کسی کی 2 ضرورتیں ہوتی تھیں اور کسی کی زیادہ ضرورتیں ہوتی تھیں۔ آپ ان کی تکمیل میں مشغول رہتے تھے اور انہیں بھی ان معاملات میں مشغول رکھتے تھے جو ان کے اور دوسرے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوتے تھے۔
آپ ان سے اس بارے میں دریافت کیا کرتے اور انہیں اس بارے میں بتایا کرتے تھے جو ان کے لیے مناسب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو موجود شخص ہے وہ غیر موجود شخص تک اس پیغام کو پہنچا دے، اور جو شخص اپنی ضرورت مجھ تک نہیں پہنچا سکتا تم لوگ اس کی ضرورت مجھ تک پہنچاؤ۔ جو شخص حاکم کے پاس اس شخص کی ضرورت پہنچائے جسے وہ شخص خود نہیں پہنچا سکتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دونوں پاؤں کو ثابت قدم رکھے گا، اور آپ کے سامنے صرف ضروریات کا تذکرہ کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ آپ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس علم کے حصول کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب کوئی آپ کے پاس سے اٹھ کر جاتا تھا تو اس کا پیٹ سیر ہو جایا کرتا تھا، اور وہ جب نکلتے تھے تو بھلائی کے رہنما بن چکے ہوتے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہر کے معاملات کے بارے میں دریافت کیا کہ آپ وہاں کیا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک کو صرف ضروری باتوں کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کی تعلیف و قلب کرتے تھے، انہیں متنفر نہیں کرتے، بلکہ آپ ہر قوم کے معزز شخص کا احترام کرتے اور اسے ان کا نگران مقرر کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتے اور خود ان سے بچتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی شخص سے بدمزاجی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ آپ ہر ایک کے ساتھ خندہ پیشانی اور اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو غیر موجود پاتے تو لوگوں سے اس کے معاملات کے بارے میں دریافت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھائی کو اچھائی قرار دیتے اور اس کی تائید کرتے، اور برائی کی مذمت کرتے اور اسے برا قرار دیتے تھے۔ آپ معاملات میں میانہ روی اختیار کرتے تھے، اختلاف نہیں کیا کرتے اور غافل نہیں ہوتے تھے، اس اندیشے کے تحت کہ لوگ کہیں غفلت کا شکار نہ ہو جائیں یا اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ آپ کے پاس ہر صورتحال کی تیاری موجود ہوتی تھی۔ آپ حق کے پیچھے نہیں رہتے تھے اور اس سے تجاوز بھی نہیں کرتے تھے۔ آپ کے پاس جو لوگ ہوتے تھے وہ بہتر لوگ تھے۔ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتا، اور آپ کے نزدیک سب سے زیادہ منزلت اس شخص کی تھی جو دوسروں کے ساتھ سب سے اچھا برتاؤ کرتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اٹھتے بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب آپ لوگوں کے پاس تشریف لاتے تو وہیں بیٹھ جاتے جہاں محفل ختم ہو رہی ہوتی تھی، اور اس بات کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ آپ محفل کے تمام شرکاء کو ان کا حصہ دیا کرتے تھے۔ آپ کا ہر شریک یہ سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ معزز آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھتا یا اپنے معاملے کو آپ کے سپرد کرتا، آپ اس کے ساتھ رہتے یہاں تک کہ وہ خود آپ کے پاس سے اٹھ کر چلا جاتا۔ جو شخص آپ سے اپنی حاجت طلب کرتا، آپ اس سے واپس نہیں کرتے تھے، آپ اس کی حاجت پوری کر دیتے تھے یا نرمی سے جواب دیتے تھے۔ آپ نے لوگوں کے لیے اپنی مہربانی اور اخلاق کو وسیع کیا ہوا تھا۔ آپ ان کے لیے والد کی طرح مہربان تھے اور حق کے معاملے میں سب لوگ آپ کے لیے برابر حیثیت رکھتے تھے۔ آپ کی محفل بردباری، حیا، صبر اور امانت پر مشتمل ہوتی تھی۔ اس میں آوازیں بلند نہیں ہوتی تھیں، اس میں قابل احترام چیزوں کی مزاحمت نہیں ہوتی تھی اور غلطیوں کا تذکرہ نہیں ہوتا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کے برابر سمجھے جاتے تھے، البتہ تقویٰ کے اعتبار سے وہ ایک دوسرے سے زیادہ فضیلت والے سمجھے جاتے تھے۔ سب انکساری اختیار کرتے تھے۔ اس محفل میں بڑوں کی تعظیم کی جاتی تھی، چھوٹوں پر رحم کیا جاتا تھا، ضرورت مندوں کے لیے احسان کیا جاتا تھا اور اجنبی شخص کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے ایک پایا تحفے کے طور پر دیا جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا، اور اگر مجھے ایک پائی کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کسی خچر یا گھوڑے پر سوار نہیں تھے۔ حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا نام یوسف رکھا۔ آپ نے مجھے اپنی گود مبارک میں بٹھایا اور میرے سر پر ہاتھ مبارک پھیرا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پرانے پلان کے اوپر اور ایک ایسے کمبل کے اوپر بیٹھ کر حج کیا ہے جس کی قیمت ہمارے نزدیک 4 درہم تھی۔ جب آپ کی سواری کھڑی ہو گئی تو آپ نے فرمایا میں ایسے حج کی نیت کرتا ہوں جس میں کوئی دکھاوا یا ریاکاری نہ ہو۔